قرآن حکیم نے دو چار چھوٹے چھوٹے جملوں میں پوری زندگی کی رہنمائی دے دی۔ لا تنازعوا، آپس میں مت جھگڑنا، اس جھگڑے کا نتیجہ تمہیں تمہاری ذات میں بھی ملے گا، اس جھگڑے کا نتیجہ تمہیں تمہاری سوسائٹی میں بھی ملے گا۔ ذات میں یہ ملا کہ تم بزدل ہو گئے، بیکار ہو گئے، اور سوسائٹی میں یہ ملا کہ اس سوسائٹی کا مقام اور مرتبہ و عزت و احترام وہ ختم ہو گیا انسانی سوسائٹیوں سے۔ پوری سوسائٹی پر اثر پڑتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، یوشک الامم ان تداعی علیکم، ایک زمانہ آئے گا دنیا کے دوسرے ملک، دوسری ملتیں اور امتیں تم پر ایسے چڑھ دوڑیں گی جیسے کھانے کے لیے دعوت دی جائے تو دسترخوان پر لوگ آتے ہیں، ایسے آئیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہوئے، اور ان میں سے کسی نے یہ سوال کیا، یا نبی اللہ، کیا اس دن ہم قلت میں ہوں گے، تعداد ہماری تھوڑی ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ غصاء کا غصاء السیل، جیسے سیلاب کے اوپر تنکے پڑے ہوتے ہیں اور وہ سیلاب اور پانی اس تنکے کو اٹھا کر کبھی ادھر پھینک دیتا ہے کبھی ادھر پھینک دیتا ہے، تمہاری حیثیت ایسی ہوگی، بیکار ہو جاؤ گے تم، یعنی ان تنکوں کا پانی کے اوپر چلتے ہوئے کا کوئی فائدہ بھی نہیں، جہاں رکیں گے وہاں بھی گندگی پیدا کریں گے، اور اپنی ذاتی حیثیت نہیں، پانی کا ریلا اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں کہ جس سوسائٹی میں زوال آ جاتا ہے اس کا کیا حال ہو جاتا ہے۔ غصاء کا غصاء السیل، تعداد تمہاری بہت ہوگی، تمہاری حیثیت ایسے ہوگی جیسے جھاگ ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پھر سوال کر دیا، یا نبی اللہ، یہ کیوں ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا؟ آج ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، دشمن کو جرأت نہیں کہ ہمارے اوپر حملہ کرے، جب ہم تعداد میں زیادہ ہوں گے تو پھر دشمن کو کیسے جرأت ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا تمہارے درمیان، تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ یہ وہن کیا بلا ہے؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت، آپ نے فرمایا یہ وہن دو چیزوں کا نام ہے، حب الدنیا، دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ، وکراہیت الموت، اور موت سے ڈرنا اور نفرت، یہ تو میں لے بیٹھے۔ تو میرے دوستو، آج آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں مال کسی طریقے سے سارا میرے پاس جمع ہو جائے، قرآن حکیم نے یہ نقشہ بھی کھینچا ہے۔ سورۃ الفجر پارہ عامہ 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سورت ہے کہ انسان یہ گلہ کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے میری اہانت کی، مجھے ذلیل کر دیا، مجھے رسوا کر دیا، مجھ سے میری نعمتیں چیزیں کھینچ لی۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اللہ فرماتے ہیں نہیں، رب کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کو رسوا کرتا پھرے، اس کی چیزیں چھین لے اس سے۔ کلا، ہرگز یہ بات نہیں ہے،
کیا بات ہے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہاری ذلت کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنی سوسائٹی میں یتیم کو عزت نہیں دیتے۔ رب نے ذلیل نہیں کیا، بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم محتاج کے کھانے کی، ضرورت مند کی ضرورت کی انسانی سوسائٹی میں کوئی تحریک نہیں چلاتے ہو تو اس کا بنیادی مسئلہ حل ہو جائے۔ تیسری چیز فرمائی وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم وراثت کا سارا مال خود ہڑپ کرنا چاہتے ہو، سب وراثتوں کے، رشتہ داروں کے سارے جتنے بھی پیسے ہیں وہ سارے میرے پاس جمع ہو جائیں، نہ بھائی کو ملے، نہ اور کسی کو، نہ بہن کو۔ بالخصوص بیٹیوں اور بہنوں کو محروم کیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اسے وراثت میں سے حق نہیں دیا جاتا۔ اور کیا کہتے ہیں، اگر بہن مانگ لے یا بیٹی مانگ لے، جی ہم نے تمہیں جہیز جو دیا ہے، یہ جہیز تم نے اس کے لیے نہیں اپنا ناک اونچا کرنے کے لیے دیا تھا کہ پتہ لگے کہ باپ نے یا بھائی نے یہ دیا ہے۔ اگر اس کے لیے جہیز دے رہے تھے تو اس کو پہلے پوچھتے کہ ہم جہیز تجھے تیری وراثت کے پیسوں میں سے دینا چاہتے ہیں، تیرا مال ہے، تو کیا چیز لینا چاہتی ہے؟ اس سے تو پوچھا ہی نہیں، اور اس دوسرے کے مال میں تصرف کر دیا اپنی رائے اور مرضی سے۔ یہ غلط انداز ہے، اس لیے فرمایا کہ تمہیں اللہ نے ذلیل نہیں کیا، تمہارا کردار غلط تھا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم نے وراثت کے سارے مال کو ہڑپ کر لیا سانپ بن کر بیٹھ کے۔ اور اگلی چیز یہ بات فرمائی وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم نے جی بھر کر مال سے محبت کی، انسانوں سے محبت نہیں کی، مال سے محبت کی۔ آج ہمارا سلام بھی مال کو ہے، ہماری دوستی بھی مال والے سے ہے۔ ہم اپنے غریب رشتہ دار کا، غریب باپ کا تعارف بھی کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ یہ میرا باپ ہے، اس کے کپڑے اچھے نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہم ذرا پڑھ لکھ گئے، ہم نے کچھ کما لیا، اب ہمیں آر محسوس ہوتی ہے کہ ہم اپنے غریب رشتہ دار کا تعارف کرائیں اپنے دوستوں میں، یاروں میں، تو پھر ذلیل تو ہونا ہے۔ جس سوسائٹی میں نفرت ہے، جس سوسائٹی میں لڑائی ہے، جہاں پر فساد ہے، جہاں انسانوں کی قدر نہیں، مال کی قدر ہے، وہ زوال کی طرف نہیں جائے گی تو عروج کی طرف جائے گی۔ آج جب ہم اپنا تجزیہ کریں گے، اپنا جائزہ لیں گے، اپنے بارے میں غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعتاً ہم میں یہ وہن پیدا ہوا، حب الدنیا، حب الدنیا۔ قرآن حکیم نے یہود سے یہ بات کہی تھی، اگر تم حق پر ہو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو۔ اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، کیوں نہیں کرتے؟ پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ تو ہزاروں سال جینا چاہتے ہیں، یہ مرنا ہی نہیں چاہتے، یہ نہیں چاہتے کہ یہاں سے چلے جائیں۔ اب جس کو اپنی موت کی فکر ہوگی کہ میں نے مرنا ہے، میں نے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، انما توعدون لواقع، وہ دن قائم ہو کر رہے گا، مجھ سے حساب کتاب لیا جائے گا، پائی پائی سامنے لائی جائے گی، وہ دوسرے کا حق کیوں کھائے گا؟ لیکن ہم میں سے ہر آدمی یہ بات تو اٹل ہے، سے پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی رہ نہیں سکتا، روز جنازے اٹھاتا ہے، لیکن سمجھتا ہے کہ شاید میں نے نہیں مرنا۔
حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت نے اور موت سے نفرت نے ہمارے دلوں میں یہ وہن پیدا کر دیا، اب ہم دنیا کی قوموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سوسائٹی کی نفرت اور لڑائی نے ہمیں بزدل بنا دیا، بے وقت بنا دیا۔ ہم تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی اپنی سوسائٹی کو نہیں بچا سکتے۔ آج ظالم یہ سامراجی قوتیں جو بھی فیصلہ کر دیں آپ کے بارے میں، آپ کی کوئی نہ رائے ہے نہ حق ہے کہ آپ اس بارے میں کوئی رائے دے سکیں۔ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ تو جب ہم اپنی سوسائٹی کا تجزیہ کریں گے کہ کہاں ہمارا عروج تھا، کہاں آج ہم زوال میں پڑے ہیں، بیماریوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، پریشانیاں مصیبتیں آماجگاہ بن گئی ہماری، ہر گھر میں ہر فرد مصیبت میں مبتلا ہے، کیوں ہے یہ؟ تو جب ہم قرآن حکیم سے رہنمائی لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے یہ اپنے لیے خود یہ بنایا سارا کچھ، اب اس نتیجہ تو بھگتنا ہے۔ اس لیے اپنی موت کو یاد کرنا، دھیان رکھنا اس کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا نبی اللہ، کوئی آدمی ایسا بھی ہے جسے مرتبہ شہادت مل جائے اور اس نے میدان جنگ میں زندگی نہ دی ہو، جہاد میں نہ گیا ہو؟ آپ نے فرمایا، عائشہ ہاں، جو آدمی دن میں 25 مرتبہ اپنی موت کو یاد کر لے، اگر وہ گھر میں بھی مرے گا تو اسے مرتبہ شہادت عطا کیا جائے گا۔ پھر آپ نے دعا سکھلائی کہ یہ دعا مانگ لیا کرو، اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت، اے اللہ میری موت اور ما بعد الموت کو مبارک کر دے۔ دن میں 25 مرتبہ دعا مانگ لے۔ تو میرے دوستو، اپنی موت کو یاد رکھنا، اس سے نفرت نہیں، ہمیں تو اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، ہر ایک نے جانا ہے، اور وہاں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ جہاں جا رہا ہے وہاں جا کر کیا کرے گا، کیسے رہے گا، زندگی کیسے گزارے گا وہاں پر، وہ بھی تو ایک جہان ہے پورا۔ تو میرے دوستو، آج جب ہم میں یہ نفرتیں اور وہن پیدا ہوا، ہماری حیثیت ختم ہو، اور ہمیں جب تک ہم اس سے نہیں نکلیں گے، ہم اپنی حیثیت کو دوبارہ بحال نہیں کر سکتے۔